الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف، بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر زمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذمہ داران عیسائیوں اور آج کے اس کیمپ میں موجود مختلف مقامی یونٹس کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کا دعوتی پہلو، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے آنے کا، اترنے کا جو سلسلہ تھا وہ یکساں جاری رہا۔ آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور جو دین آتا رہا ہر دور کے اندر وہ دین حق ہی تھا، وہ دین اسلام ہی تھا، وہ کوئی اور دین نہیں تھا۔ یہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو دین حق مانتے ہیں تو ہم پر یہ منطقی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے، بنیادی ذمہ داری ساتھ ہی عائد ہو جاتی ہے کہ جس دین کو ہم دین حق سمجھتے ہیں، ہم اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور اس دین کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوشش کریں، اس کے لیے فیوریبل ایٹماسفیئر بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ گویا جب ہم دین کو دین حق مانتے ہیں تو اسی کے اندر یہ تقاضا بھی بنیادی حیثیت سے طے ہو جاتا ہے کہ آپ جب اس کو دین حق مانتے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف انسانیت کو دعوت دیں، انسانوں کو اس کی طرف بلائیں، اور پھر انسانوں تک اس دعوت کے پہنچنے میں جو جو رکاوٹیں درمیان میں ہوں، جو جو چیلنجز درمیان میں ہوں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور دعوت کے لیے ایک سوٹیبل یا فیوریبل ایٹماسفیئر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ایک بڑا بنیادی تقاضا ہمارے سامنے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں دعوت کے لیے ماحول بھی ہے اور مواقع بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ کمیونسٹ ملکوں کا مطالعہ کریں، ان کی طرف دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہ وہاں ماحول ملے گا، نہ مواقع ملیں گے۔ یعنی وہاں جو قانونی نظم ہوگا، اس نظم کے اندر دعوت کو دینا یا دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی آزادی وہاں پر موجود نہیں۔ تو اس حیثیت میں ہم اپنے ملک کو اس حیثیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں دعوت کے لیے مواقع بھی ہیں اور دعوت کے لیے الحمدللہ ایک ماحول بھی ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی جو اسلام سے ناواقف ہیں، اس کا تقریباً 10% حصہ اس ملک میں رہتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے ناواقف ہیں، غیر مسلم جو آبادی پوری دنیا کی ہے، اس دنیا کی آبادی کا 10% صرف ہندوستان میں، یعنی یہاں تقریباً 110 کروڑ کے قریب ایسی آبادی ہے جو اسلام سے ناواقف ہے۔ تو ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی آبادی کا، اسلام سے ناواقف آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ہاں رکھتے ہیں۔ تو ان پر یہ ایک بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بڑی آبادی تک اسلام کو پہنچائیں، اس بڑی آبادی کو اسلام کی دعوت سے روشناس کروانے کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے نہ صرف یہاں ماحول موجود ہے بلکہ یہاں مواقع بھی موجود ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے دستور کے اندر اس بات کی پوری آزادی موجود ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کی دعوت کا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے سے لوگوں کو واقف بھی کروا سکتے ہیں
اور دعوت کا فریضہ ان کے سامنے انجام بھی دے سکتے ہیں۔ اس حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یا ہندوستان کی تحریک اسلامی کو یا تحریک اسلامی سے جڑے ہوئے جتنی محاذی تنظیمیں ہیں ان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی حاصل ہے، اور اگر اس اپرچونٹی کو ہم بہت اچھی طرح سے استعمال کریں تو پوری دنیا کے سامنے جو اسلام ہم کو پہنچانا ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہم اپنے اس ملک کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ادوار کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری 23 سالہ زندگی تھی، اس 23 سالہ زندگی میں ایک کام آپ کو پوری زندگی پر محیط محسوس ہوگا، وہ دعوت کا کام تھا۔ یعنی وہ کام جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ابتدائی نبوت سے لے کر آپ کے وصال تک انجام دیا، بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دیا، بغیر کسی اس کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے جو انجام دیا گیا کام تھا، وہ صرف اور صرف ہم کو دعوت کا کام محسوس ہوتا ہے، جو پورے 23 سال پر محیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ اس حیثیت سے بہت زیادہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اس ملک کے اندر دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کرنا چاہتے ہیں، اس مرحلے میں بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم کو ان چیلنجز کا مؤثر جواب ہم کو محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بڑی سبق آموز چیزیں ہم کو محسوس ہوتی ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو اٹھائیں تو دعوت کے 3 واضح مرحلے اللہ کے نبی کی زندگی میں محسوس ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ جس کو سیرت نگاروں نے کہا، بعض نے 2 سال پر کہا، بعض نے 3-4 سال پر مبنی کہا، بہرحال اگر اس کو مان لیا جائے کہ 1 سال سے لے کر پہلے سال سے لے کر 3 سال یا 4 سال تک دعوت کا مرحلہ تھا، تو وہ اس دعوت کو بعض لوگوں نے کہا کہ خاموش دعوت کا مرحلہ تھا، یعنی اللہ کے نبی نے جو دعوتی کام انجام دیا تھا وہ بہت ہی خاموش طریقے سے انجام دیا تھا، اور اعلانیہ دعوت کا آپ نے کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس مرحلے کے اندر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس میں 3 چیزیں تھیں جو بنیادی حیثیت کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو میں مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے اپنے با اعتماد لوگوں کو دعوت دی۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی نے منتخب افراد کو دعوت دی۔ اس 4 سالہ یا 3 سالہ مرحلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت کا کام نہیں کیا، نامعلوم لوگوں تک دعوت کا کام نہیں کیا، اجنبی لوگوں تک دعوت کا کام نہیں کیا۔ اس مرحلے کے اندر اللہ کے نبی نے بہت منظم انداز میں جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، جو سب سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے، جو اللہ کے نبی کی سیرت سے، آپ کے برتاؤ سے، آپ کے کردار سے زیادہ واقف تھے، زیادہ قریب تھے، جن کو اللہ کے نبی میں زیادہ دلچسپی تھی، جو آپ کے بہت ہی قریبی رفقا ہو سکتے تھے، قریبی دوست ہو سکتے تھے، ان لوگوں تک اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کیا۔ لہذا حضرت خدیجہ ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت علی ہوں، یا پھر آپ کے دیگر اس طرح کے بہت ہی قریب دوست ہوں، تو پہلے مرحلے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے قریبی رفقا کو، با اعتماد رفقا کو اور منتخب افراد تک دعوت کا کام آپ نے انجام دیا۔ اس مرحلے میں اللہ کے نبی نے کسی اجنبی معاشرے کے اندر یا اجنبی لوگوں کے درمیان میں آپ نے اپنی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بالکل ابتدائی دور میں ایک بڑی آزمائش سے اللہ کے نبی بچے رہے۔ پہلے سال سے لے کے 4 سالوں تک، ان 3-4 سالوں میں کوئی بڑی آزمائش آپ کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ دعوت بہت خاموش طریقے سے جاری تھی۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے ارد گرد کچھ ساتھی تیار ہو گئے، آپ کے بہت ہی بااعتماد رفیق تیار ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا لیکن بااعتماد بہت ہی مضبوط جتھا اللہ کے نبی نے تیار کر لیا، اب آپ اکیلے نہیں رہے۔
تو اس سے ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی معاشرے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلیں تو اس کے اندر بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں بھی جہاں بھی دعوت کا کام کریں ہم کو بھی ان 3 چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے. اگر ہم انفرادی حیثیت میں دعوت کا کام کریں یا اجتماعی حیثیت میں دعوت کا کام کریں, ہم دیکھیں کہ ہمارے جو قریبی رفقا ہو سکتے ہیں, جو ہمارے قریبی دوست ہو سکتے ہیں, اگر دوست نہیں ہیں تو قریبی دوست بنائیں. اگر ان کی ہمارے درمیان میں قربتیں نہیں ہیں تو ان کے اور ہمارے درمیان میں قربتیں ہونی چاہیے. یہ مراحل بہرحال ہونے چاہیے. فطری تو تقاضا یہ ہے کہ بہرحال ہماری ایک اچھی خاصی ہمارا ایک اچھا خاصا دوستوں کا سرکل ہونا چاہیے. تو بااعتماد لوگوں میں, قریبی لوگوں میں اور منتخب لوگوں میں, ایسے لوگوں کو دعوت کے لیے نہ منتخب کیا جائے ابتدائی مرحلے کے اندر کہ جن تک بات کرنے سے یا جن تک بات پہنچانے سے باقی پورا کا پورا ماحول مقدر ہونے کے امکانات ہوں, پورا کا پورا مرحلہ خراب ہونے کے امکانات ہوں. تو اس بات سے بچنے کی کوشش کی جائے. تو اللہ کے نبی کی سیرت کے پہلو کے اندر ایک بڑا نمایاں نقطہ تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے خاموش دعوت کا کام کیا تو آپ نے ان 3 چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھا کہ اپنے قریبی, بااعتماد اور منتخب افراد تک آپ نے دعوت کا کام کیا. دعوت کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا. دوسرے مرحلے کے اندر جب قرآن مجید نے کہا کہ آپ کو اعلانیہ دعوت کا کام کرنا ہے, یعنی اب اس دعوت کو منتخب افراد تک یا سلیکٹڈ لوگوں تک نہیں جانا ہے بلکہ اس کو اعلان عام کر دیجیے, اس کو اعلان کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیجیے. جب یہ مرحلہ آیا تو اس مرحلے کے آتے آتے اللہ کے نبی کی پوزیشن بھی مضبوط ہو چکی تھی اور آپ نے اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کا, دوستوں کا, اپنی ایک ٹیم کو آپ نے بنا لیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈریم کو سر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ڈریم کو بلڈ کرنا ہے تو ایک ٹیم کو بلڈ کرنا ہے. تو جب تک آپ ڈریم بلڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر آپ نے ایک ٹیم بلڈ نہیں کی تو ایک ڈریم کو بلڈ کرنا ہے تو ایک ٹیم کو بلڈ کرنا ہے. تو ایک ڈریم تو تھا کہ اسلام لوگوں تک پہنچے تو اس کے لیے یقیناً ایک ٹیم کی ضرورت تھی. تو ایک مضبوط ٹیم آپ نے ان 3-4 سالوں کے اندر اللہ کے نبی نے تیار کر لی تھی اور وہ آپ کی مدد کے لیے, آپ کی معاونت کے لیے, آپ کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ ٹیم موجود تھی. جب دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا تو جب اعلانیہ دعوت کی بات کہی گئی تو اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا. اب جب یہ دعوت لوگوں تک پہنچی تو لوگ متوجہ ہوئے. ہر فرد تک یہ جب بات پہنچی تو لوگ متوجہ ہوئے. اب ان میں جو حق کے متلاشی تھے انہوں نے بہرحال حق کو قبول کر لیا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا, وہ دائرۂ اسلام کے اندر آ گئے. بعض لوگوں کو یہ دعوت پسند نہیں آئی, لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے, ان کے عقائد کے خلاف ہے, ان کی سپریمیسی کے خلاف ہے. تو لوگ ایک بڑی تعداد اس کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی اور ایک ایسا گروپ تھا جو ابھی بھی نیوٹرل تھا, یعنی جو اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا طاقتور حلقہ ہے اور جو طاقتور ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو بہرحال دوسرے مرحلے کے اندر وہ خاموشی ختم ہوئی, دعوت علی الاعلان لوگوں تک پہنچائی گئی اور اس کے اندر ایک تعداد تو دین کے دعوت کو اس نے تسلیم کر لیا, حق کے دائرے کے اندر وہ آ گئے. لیکن ایک تعداد جو برملا مخالفت پر آمدہ ہو اور یہاں سے مصیبتوں کا, مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ بھی ایسا رہا کہ اللہ کے نبی کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے بنائے گئے. یعنی مصیبت ایسی نہیں تھی کہ بس آپ کی دعوت کی مخالفت کی جا رہی, بلکہ دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش اس مرحلے کے اندر کی گئی. معاشی مقاطع بھی کیا گیا, لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا اور پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا, جنگ احد کا واقعہ پیش آیا, صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. یہ پوری کی پوری چیزیں آپ کو دوسرے مرحلے کے اندر ملیں گی کہ جب اعلانیہ دعوت ہوئی تو اس کے بعد ایک کشمکش برپا ہوئی. اس کشمکش کے اندر 2 واضح پلیٹ فارمز تیار ہو گئے, ایک حق والا اور ایک واضح اس کی مخالفت والا. وہ کشمکش کا مرحلہ تھا. اس کشمکش کے مرحلے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنے اس پورے کے پورے قافلے کو, اپنے اس پورے کے پوری دعوت کے مرحلے کو اللہ کے نبی لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہم کو محسوس ہوتے ہیں. تو اس دوسرے مرحلے کے اندر جو نمایاں چیزیں ہم کو محسوس ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر, ویسے بہت ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی لیکن اس میں 2 بڑے نمایاں پہلو ہم کو محسوس ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جو اپرچونٹیز اس معاشرے کے اندر موجود تھی ان اپرچونٹیز کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا.
یعنی آپ نے کوئی نئی دنیا آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ جو پورا کا پورا سوشل فیبرک موجود تھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے استعمال کیا۔ لوگ جمع ہوتے تھے حج کے موقع پر، دور دور سے قبائل آتے تھے حج کے لیے، اور مکے کے اندر بھی حجاز کے ارد گرد کی جو بھی آبادیاں ہوتی تھی وہ حج کے موقع پر جمع ہوا کرتی تھی، بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حج کے اس موقع کو دوسرے مرحلے کے اندر بہت اچھی طرح سے استعمال کیا کہ آپ جب لوگ ریلیجیس گیدرنگس میں جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، تو وہ ان کے دل ایک طرح سے آمادہ ہوتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو سنیں، اس طرح کی باتوں پر غور کریں۔ لوگ اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اور ان کی پوری توجہ ایک چیز پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے خدا سے کلام کریں، اپنے مسائل اپنے خدا سے بیان کریں، اس کے اور ان کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی جب دوسرا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں تو جو ریلیجیس گیدرنگس ہوتے تھے ان ریلیجیس گیدرنگس کو اللہ کے نبی نے بہت اچھی طرح سے آپ نے استعمال کیا۔ لہٰذا حج کے موقعوں پر اللہ کے نبی لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جمع کرتے ہوئے ان کے سامنے آپ دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز حضرت ابوبکر کی اور آپ کی ٹیم کے جو دیگر لوگوں ان سب کا مزاج یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب لوگ جمع ہوتے تو حج کے موقع پر جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے آپ اسلام کی دعوت کو رکھا کرتے تھے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس کشمکش سے باہر تھے وہ اسلام کی دعوت سے واقف ہوئے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کا جو ماحول تھا وہ تو صرف مکے کے اندر موجود تھا، لیکن وہ ماحول مدینہ میں نہیں تھا، وہ ماحول طائف میں نہیں تھا، وہ ماحول دیگر اور علاقوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس مخالفت سے دیگر لوگ ناواقف تھے، تو جو دیگر لوگ آ رہے تھے ان دیگر لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا بہت آسان تھا۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی کی بات کو سننا بہت آسان تھا، وہ اس پورے کے پوری کشمکش سے باہر کے لوگ تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیگر قبائل کے اندر پہنچنی شروع ہوئی۔ لوگ ایک کے بعد دیگر قبائل سے نمائندگی کرنے والے لوگ آتے تھے، وہ اس دعوت پر توجہ دیتے تھے، اس دعوت کو وہ سنتے تھے، اور اس کشمکش کے باہر کے ماحول کے اندر آہستہ آہستہ دعوت کا کام پنپنے لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہی کے اندر تھے، مکہ ہی کے اندر تھے، مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اسلام کو قبول کرنے والے احباب کی، اسلام کے ساتھ چلنے والے احباب کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر تیار ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو یہاں سے بھیجا گیا تو انہوں نے اس پورے کے پورے ماحول کو بہت اچھی طرح سے تیار کیا۔ دوسرے مرحلے کے اندر ایک نمایاں چیز ہم کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر جو لوگ جمع ہوا کرتے تھے ان مواقعوں کو بہت اچھی طرح سے اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ اور دوسری چیز، قبائل کے جو لیڈران ہوا کرتے تھے، قبائل کی نمائندگی کرنے والے جو سرداران ہوا کرتے تھے، ان سرداران سے ملاقات کرنے کا، ان کے سامنے دعوت کو پہنچانے کا، یہ ایک دوسرا کام بھی آپ کو دوسرے مرحلے کے اندر محسوس ہوگا کہ اللہ کے نبی مکے کے اندر موجود جو قبائل ہیں ان کی نمائندگی کرنے والے، اور مکے کے باہر مدینہ اور اس کی ارد گرد آبادیوں کے اندر موجود جو مختلف قبائل کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ تھے، ان نمائندگی کرنے والے منتخب افراد تک اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کیا۔ تو گویا جن چھوٹے چھوٹے سیکٹس کی نمائندگی کرنے والے لوگ تھے ان سے باضابطہ ملاقاتیں کی جاتی اور باضابطہ ان کے سامنے دعوت کا کام کیا جاتا تھا۔ اور مکی دور ہی کے اندر تقریباً 13 ایسے قبائل کے متعلق سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 13 قبائل کے سرداران نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ پورے قبیلے کا جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ یہ مکی زندگی ہی کے اندر ہوا تھا۔ تو وہ ابتدائی مرحلے کے اندر جب دوسرے مرحلے کا اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو اللہ کے نبی کی دعوت کے اندر 2 بڑی نمایاں چیزیں ہم کو نکل کر سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے، اللہ کے نبی نے اس وقت جو ریلیجیس گیدرنگس ہوتے تھے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے استعمال کیا تھا، اور مختلف سیکٹس کی یا مختلف قبائل کی جو نمائندگی کرنے والے سرداران ہوتے تھے ان سرداران کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا، اور ان تک اللہ کے نبی نے دعوت کو بہت منظم انداز میں پہنچانے کا کام کیا تھا۔ لہٰذا دوسرے مرحلے کے اندر ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مکے کے ارد گرد کی آبادیاں جو اسلام کی مخالفت سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھی، ان کے درمیان میں اسلام کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایٹماسفیئر پیدا ہو چکا تھا، وہ اسلام سے بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے، وہ اسلام سے بہت زیادہ واقف ہو چکے تھے۔ یہ دعوت کا ایک دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ بہرحال فتح مکہ کے
آس پاس والا مرحلہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی دین اللہ افواجہ کی ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ جب آپ ان مصیبتوں اور مشکلات کے دور کو سر کرتے ہوئے جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک عام ایکسیپٹنس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. فی دین اللہ افواجہ یعنی دین کے اندر ایک ایک کر کے لوگ یا قبائل کے قبائل یا فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگ گئے. اب گویا اسلام کو قبول کرنا یا دین کے ساتھ چلنا ان کے لیے اعزاز ہو گیا, ان کے لیے ایک بڑی عظمت کی علامت یہ بن گئی. تو تیسرے مرحلے میں پورے کے پورے قبائل اور ایک بہت بڑی تعداد دائرۂ اسلام کے اندر. تو گویا دعوت کے یہ 3 مراحل ہم کو سیرت کے اندر ملتے ہیں. ایک خاموش دعوت کا مرحلہ, دوسرا اعلانیہ دعوت کا مرحلہ, اور تیسرا جو ہے دعوت کی عام قبولیت کا مرحلہ. تو بہرحال ان 2 مراحل کے بعد ہی ایک عام قبولیت کا مرحلہ درپیش آنے والا ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر جب دعوت ان مراحل سے آگے بڑھے گی تو یقیناً یہ دونوں مرحلے ہمارے سامنے ہوں گے. یعنی ایک ایکسیپٹنس کے مرحلے سے پہلے والے یہ دونوں مراحل ہمارے سامنے ہوں گے. ہندوستان اور دیگر ممالک کے اندر جو دعوتی مشن جو آگے بڑھا اس میں ایک بڑا فرق آپ کو محسوس ہوگا. وہ یہ کہ جہاں جہاں دعوت پہنچی ہے, جن جن ممالک کے اندر یا جن جن بستیوں کے اندر دعوت پہنچی ہے ان میں اور ہندوستانی بستی میں ایک بڑا فرق رہا. وہ فرق یہ رہا کہ جہاں بھی اسلام پہنچا پوری آبادی اس سے متاثر ہوئی. یعنی آبادی کی غالب اکثریت نے اسلام کو قبول کیا. ہندوستان ہی ایک ایسا واحد ملک آپ کو محسوس ہوگا جہاں کی غالب اکثریت نے کبھی بھی اسلام کو تسلیم نہیں کیا. یعنی یہاں اسلام آبادی کی ہمیشہ ایک اقلیت نے اس کو تسلیم کیا, اکثریت اس سے متاثر نہیں. اگر آپ انڈونیشیا کی مثال لیں, ملیشیا کی مثال لیں, یا مختلف جو عرب ممالک تھے, مصر تھا, بہت بڑی بڑی عیسائی آبادیاں تھیں, بہت بڑی بڑی مشرک آبادیاں تھیں. جب وہاں اسلام گیا تو وہاں کی غالب اکثریت نے اسلام کو اپنا مطمع نظر بنایا. ایک بہت بڑی تعداد اس دائرے کے اندر داخل ہوگی. اسلام کا اس ملک کے اندر 1400 سالہ سفر رہا. اگر آپ کیرلا سے اسلام کی آمد کو دیکھیں تو آج بھی وہاں پر مسلمان اکثریت میں نہیں ہے. 25 سے لے کے 30% تک کی آبادی. تو ابتدائی مرحلے کے اندر وہ اور بہت کم تھی, 10-12% تھی. اگر ہم بات کریں سندھ کے علاقے سے آنے والے اسلام کی تو بہرحال وہاں بھی پورے پاکستان سے لے کے سندھ تک کی مسلم آبادی کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں پورے ملک کے اندر تو وہ بھی کبھی 10-12% سے زیادہ بڑی نہیں رہی. اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ ہندوستان کی آبادی, ہندوستان کا جو مذہبی سٹرکچر رہا وہ بہت زیادہ منظم رہا. اس مذہبی سٹرکچر کے اندر اسلام نے بہت بڑے پیمانے پر اس کو متاثر, اس بڑے پیمانے پر اس کے اندر بڑی پیمانے پر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی. لہٰذا آپ اگر دونوں طرف سے آنے والے اسلام کو دیکھیں تو دونوں طرف سے اسلام آیا اور آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی قلیل حصہ یہاں جو ہے اسلام کو قبول کرتا ہوا آپ کو محسوس ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ یہاں کی ہندو آبادی کو لیڈ کرنے والے لوگ ہمیشہ آنے والے دیگر خطرات سے یا دیگر چیلنجز سے وہ بہت زیادہ اویئر رہے. جب اسلام آیا تو لوگوں نے جب محسوس کیا کہ اسلام کی جو اسلام کے اندر جو روحانیت کا پہلو تھا وہ روحانیت کا پہلو یہاں کی آبادی کو متاثر کر رہا تھا, تو انہوں نے اپنے مذہبی اسٹرکچر کے اندر ایک روحانیت کا سائیکل بنا لیا کہ بھکتی تحریکوں کا آغاز ہوا اور اسپریچول موومنٹس کا آغاز ہوا, نیو اسپریچول موومنٹس کا آغاز ہوا. کہ یہاں کی آبادی اسلام کی روحانی جو میسیج تھا اس سے متاثر ہو رہی تھی, تو انہوں نے اپنے فریم کے اندر, اپنے مذہبی فریم ورک کے اندر وہ اسپریچوالٹی کو جگہ دی اور اسپریچول موومنٹس کا انہوں نے آغاز کیا. اس طرح سے اسلام کے لیے چیلنجز اس ملک کے اندر ابتدائی مرحلے سے باقی رہے. یعنی جب یہاں اسلام آیا تو ایسا نہیں کہ آج یہ مشکلات اس کے بالکل ابتدائی مرحلے سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. 2 بڑی چیزیں موجودہ حالات میں آپ کو محسوس ہوں گی. ایک بڑا مسئلہ موجودہ ہمارے اپنے ملک کا یہ ہے کہ جس کو ہم دعوت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں, وہ قومی کشمکش کا مرحلہ, جس کی طرف مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خطبہ مدراس کے اندر جس کا تذکرہ کیا تھا کہ آزادی کے بعد 2 ملک ہو گئے ہیں, ایک پاکستان بنا, ایک ہندوستان بنا. تو اس موقع پر جو 4 نصیحتیں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو کی تھی, اس میں دوسری نصیحت یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو اس قومی کشمکش سے علیحدہ کرنا ہوگا.
اور یہ قومی کشمکش دعوت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس ملک کے اندر ہے۔ قومی کشمکش کیا ہے کہ مسلمان ایک حریف ہیں اور یہاں کی پوری آبادی اس کے بالمقابل کھڑا کر دی گئی۔ تو ایک پوری 70 سالہ تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو اس قومی کشمکش کا مرکز بنایا گیا کہ یہاں کی تمام دیگر آبادیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو ہندو مسلم کہیں یا یہاں کی اکثریت اور مسلمانوں کے درمیان میں کشمکش کی صورتحال ہمیشہ باقی رہی۔ 70 سالہ پوری تاریخ کے اندر ایک کشمکش کی صورتحال، اور جب کشمکش کی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ کشمکش کی صورتحال میں ہم جو کرتے ہیں وہ دفاعی کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حقوق کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کے اندر ہمارے 70 سال اس ملک کے اندر گزرے، چاہے فسادات کی وجہ سے ہوں یا مسلم پرسنل لا کی حیثیت میں ہوں یا بابری مسجد کی حیثیت میں ہوں۔ ہر موقع پر اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلمان ایک دفاعی انداز کے اندر اس ملک کے اندر رہیں، اور وہ اپنی حقوق کی لڑائی میں، اپنے تحفظ میں، اپنی سیکیورٹی میں ان کی پوری صلاحیتیں، ان کے پورے پوٹینشیل اسی کام پر مرکوز رہیں، اسی کام کے ارد گرد وہ گھومتے رہیں۔ اس بات کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو اس ملک کے ایک بڑے حریف کے طور پر، ایک بڑے دشمن کے طور پر پیش کیا گیا، اور مسلمان ہمیشہ اپنے دفاع کے اندر اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا فنڈامنٹلزم سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی مسلمان ہمیشہ ایک ایسی نفسیات کا شکار رہیں کہ جہاں وہ اپنا دفاع کرتے رہیں۔ اگر وہ اپنا دفاع کرتے رہیں گے تو دعوت کے لیے نہ ان کو موقع ملے گا، نہ دعوت کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی رکاوٹ قومی کشمکش کی ہے کہ ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سینیریو ملک کا بنا ہوا ہے قومی کشمکش کا، جہاں مسلمانوں کو ایک حریف کی حیثیت میں، ایک دشمن کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں سے علیحدہ کریں، ہم اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا کریں۔ یہاں کی جو اصل لڑائی طبقاتی کشمکش ہے، جو کاسٹ سسٹم ہے، جو اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کے درمیان میں جو کشمکش ہے، وہ اصل لڑائی ہے۔ ہم اس لڑائی سے علیحدہ ہوں، ہم اس کشمکش سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے دعوت کی راہ میں اس ملک کے اندر۔ دوسرا بڑا چیلنج موجودہ حالات میں پیدا ہوا ہے، اسلام و فوبیا کی حیثیت میں، مسلمانوں سے نفرت کی حیثیت میں، یا جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی کیفیت اس ملک کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کیفیت نے بھی مسلمانوں کو گویا آئسولیٹ کرنے کا کام کیا، مسلمانوں کو مختلف گھٹوز کے اندر ڈھکیلنے کا کام کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مختلف گھٹوز کے اندر محدود کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے، کہ ایک بڑی آبادی ہوگی اس میں مسلمانوں کی علیحدہ آبادی، ایک بڑا شہر ہوگا تو اس میں مسلمانوں کا اپنا ایک الگ وجود۔ اگر اس طرح سے ڈسٹینس ہو جائے گا ایک آبادی کے اندر تو پھر ہم دعوت کا کام اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ دو بڑے چیلنجز اس ملک کے اندر ہم کو درپیش ہیں۔ یہ قومی کشمکش ہے جس سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف جو اسلام و فوبیا کی حیثیت میں یا مسلمانوں سے نفرت کی کیفیت میں جو گھٹوائزیشن کا کلچر مسلمانوں کے اندر یا اس ملک کے اندر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان مخصوص آبادیوں کے اندر چلے جائیں، مخصوص علاقوں کے اندر چلے جائیں، اور اس ملک کی ایک بڑی آبادی سے ان کا کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، ان کے اور دیگر آبادیوں کے درمیان میں کوئی انگیجمنٹ کی کیفیت نہ ہو۔ اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو گویا یہ دعوت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال احمد آباد کی لے لیں کہ وہاں پر گجرات فسادات سے پہلے جو کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی بڑی بلند مقام پر ٹھہر کر اگر آپ احمد آباد کو دیکھیں تو ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ غیر مسلم لوگوں کی بستی ہے، یہ دلتوں کی بستی ہے، یعنی ایک لکیر کھینچ کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ جین لوگوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر ایک ڈیوائڈ کی کیفیت پیدا کی تھی، ایک کلیئر ڈیوائڈ وہاں پر ہوا تھا، اور اس کلیئر ڈیوائڈ کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط فہمیاں بڑی آسانی سے لوگوں کے درمیان میں پیدا کی جا سکیں، اور ان غلط فہمیوں کا نتیجہ ایک بہت بڑے حادثے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ کلیئر ڈیوائڈ کی کیفیت جو گجرات سے شروع ہوئی، اور یہ آپ کو پورے ملک کے اندر یہ آئسولیشن کی کیفیت ہم کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ دو بڑے چیلنج دعوت کے مرحلے میں اس ملک کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس سے نکلنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں اس میں ایک بڑا راستہ جس پر مجھے اور آپ کو بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماس انگیجمنٹ کی کیفیت ہم کو اس ملک کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر دعوت کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے، فیوریبل ایٹماسفیئر بنانے کے لیے
یہ کوشش بہت بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے کہ یہاں کی جو بہت بڑی ناواقف آبادی ہے، جو بہت بڑی غیر مسلم آبادی ہے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں انگیجمنٹ کی کیفیت بڑھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں کمیونیکیشن کے چینلز بنے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں مختلف قسم کے برجز بنے، کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی آئسولیشن کی کیفیت نہ ہو، ہم اس آئسولیشن کی کیفیت کو انگیجمنٹ کے ذریعے توڑیں، کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں کلیئر کٹ انگیجمنٹ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہم کو کوششیں کرنی ہیں اور بہت سنجیدہ کوششیں کرنی ہیں۔ ان کوششوں کے اندر امت مسلمہ کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، کہ جہاں ہماری غم اور خوشی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ غم اور خوشی کی محفلیں ہماری آئسولیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ ملی جلی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو ہم ان رکاوٹوں کو ایڈریس کریں۔ اگر شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہ محفلیں عام محفلیں ہوں، جس کے اندر ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سب ایک ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے، ایک ساتھ کھانے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی کیفیت پیدا ہو۔ غم کی محفلیں ہوں تو وہاں بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو۔ اگر یہ انگیجمنٹ کی کیفیت ہوگی تو ایک ڈسکشن کا فطری ماحول بنے گا، یعنی ایک نیچرل ماحول بنے گا جہاں آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہوں، جہاں آپ اپنے خیالات سے لوگوں کو واقف کروا سکتے ہیں، آپ اسلام کو ان کے سامنے پیش کر سکتے ہوں یا ان کی جو گفتگو ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک فطری ماحول کے اندر دعوت کا کام ہے۔ تو یہ فطری ماحول بنانے کے لیے، نیچرل ایٹماسفیئر بنانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہم کو ماس لیول انگیجمنٹ کی کیفیت اس ملک کے اندر پیدا کرنی ہے۔ غیر مسلم آبادیوں اور مسلم آبادیوں کے درمیان میں انگیجمنٹ کی کیفیت، ان کے اور ہمارے درمیان میں مختلف قسم کے کمیونیکیشنز ہونے چاہیے، ان کے ہمارے درمیان میں متبادل ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جو دعوت ہم دیتے ہیں وہ فطری دعوت نہیں ہوگی، وہ آرٹیفیشیل دعوت ہوگی کہ کسی محفل میں ہم نے لوگوں کو جمع کر لیا، چائے کی نشست پر جمع کیا، کھانے کی نشست پر جمع کیا، وہاں ہم نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ وہ ایک فطری مرحلہ نہیں ہوگا۔ لوگ آئیں گے تو پری آکوپائڈ مائنڈ کے ساتھ آئیں گے، ایک سوچ کے ساتھ آئیں گے، اور اس سوچ کے ساتھ وہ اپنی بات کو وہاں پر رکھیں گے۔ مشکل ہوگا لوگوں کے اور ہمارے درمیان میں کمیونیکیشن کو آگے بڑھانا۔ وہاں ہمارا جو موقف ہوگا وہ محض غلط فہمیوں کو دور کرنے تک محدود ہو جائے گا، اس سے آگے بڑھ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو گویا پہلا کام کہ فطری ماحول کو اس ملک میں بنانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اسلام کی عملی شہادت کا ایک بہت بڑا کام امت مسلمہ سے چھوٹ رہا ہے، کہ ہم جو کچھ بھی دعوت کا اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا ہے وہ قولی دعوت تک محدود رہا، کہ ہم نے پریچنگ کے ذریعے لوگوں کو، گفتگو کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عملی شہادت جو پوری کی پوری امت مسلمہ کو دینی تھی، کہ امت مسلمہ کے کردار کے ذریعے، ان کے اخلاق کے ذریعے، ان کے برتاؤ کے ذریعے، ان کے رہن سہن کے ذریعے ایک یہاں کی بڑی آبادی اسلام سے واقف ہو، یہ مرحلہ اس ملک کے اندر نہیں آیا۔ تو گویا امت مسلمہ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ اس ملک کے اندر دعوت کا ایک بہت بڑا فریضہ ان کو انجام دینا ہے، اور ان کے قول و عمل کے ذریعے ایک عملی شہادت ان کو اسلام کی اس ملک کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اگر مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوں گے، مسلمانوں کا کردار اچھا ہوگا، مسلمان تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اس ملک کے اندر مضبوط ہوں گے، تو گویا اس ملک کے جو مسائل ہیں اس مسائل کے اندر بھی ان کا پارٹیسپیشن بڑھے گا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اس حیثیت میں یہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے اس کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اچھی کیفیت پیدا ہوگی، ہمدردی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب جب ان کے درمیان میں ہمدردی کی کیفیت پیدا ہوگی تو گویا ان سے، ان کے اور ہمارے درمیان میں اسلام کو لے کر گفتگو کرنا، اسلام کو لے کر بات چیت کرنا، یہ سب چیزیں گویا آسان ہو سکتی ہیں۔ تو گویا اسلام کی عملی شہادت کا کام اس ملک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑے پیمانے پر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے امت مسلمہ کو آمادہ کرنا، اس کے لیے امت مسلمہ کو تیار کرنا، اس لیے امت مسلمہ کا جو اجتماعی کانشیس ہے اس کو ایڈریس کرنا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اس طرح سے تینوں باتیں کہی گئی کہ آپ دعوت حکمت کے ساتھ کریں، عمدہ نصیحت کے ساتھ کریں اور مجادلے کے ساتھ کریں۔ تو دو جو پہلے کام ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں کہ یہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے، جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو دلائل کے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور جو لوگ جذبات کے ذریعے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو عمدہ نصیحت کے ذریعے متاثر کر سکتے ہیں، دل نشیں گفتگو کے ذریعے ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جو تیسرا کام ہے
کہ ایک بہت ہی چھوٹی آبادی، ایک مائنورٹی گروپ ایسا بھی ہوگا جو بحث کرے گا، مجادلہ کرے گا، آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی بات کرے گا، تو ان کے ساتھ ڈائلاگ اور مکالمے کا ایک چینل اس ملک کے اندر ہم کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں نے اس کا آغاز بھی کیا تھا، جو بنارس ہندو یونیورسٹی کا جو انٹرفیتھ ڈائلاگ تھا، اس ڈائلاگ کے ذریعے اسی بات کی کوشش کی گئی تھی کہ جو کھلے ماحول کے اندر جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں، اپنی بات کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جو اکیڈمک اس ملک کے جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اس طرح کے مختلف قسم کے ڈائلاگس ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے مکالمے ہو سکتے ہیں۔ سماج کے وہ لوگ جو اس طرح کی گفتگو کے عادی ہوتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ایک ہیلتھی ڈائلاگ کے کلچر کو ہم اس ملک کے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کوئی چیز حاصل نہ بھی کریں تب بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہوگا کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک انگیجمنٹ ہوگا، ان کے ہمارے درمیان میں گفتگو کا ایک چینل ہوگا۔ اس چینل کو ہم کو انکریج کرنا چاہیے، لوکل سطح سے لے کر یعنی بڑی سطح تک، ہر سطح پر جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان میں مختلف قسم کے ڈائلاگس کا، ڈسکشنز کا کلچر، اس کو بھی ہم کو اس ملک کے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دو تین چیزوں کی طرف میں نے اپنی گفتگو کے اندر اشارہ کیا ہے کہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز پر بھی ہم کو غور کرنا ہے، اور ان چیلنجز سے نکلنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں، ان راستوں پر بھی ہم کو غور کرنا ہے، اور اپنی ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ اس ملک کے سامنے ہم کو دعوت کو پیش بھی کرنا ہے، اور دعوت کے لیے ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ وقت سوالات کے لیے، اس عنوان کے تحت آپ کے اندر کوئی سوالات